الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحضر الجمعة ثلاث نفر ورجل حضرها بلغو فلذلك حظه منها ورجل حضرها بدعاء وهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام وذلك بأن الله يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے لیے 3 قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں. جمعہ پڑھنے کے لیے 3 طرح کے لوگ آتے ہیں. بس ایک تو وہ مرد ہے جو حاضر ہوتا ہے لغو کے لیے، بس اس کا حصہ اسی سے ہے جس کام کے لیے وہ حاضر ہوا. اللہ معاف کرے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں باتیں کرنے کے لیے، چلو گھر میں گرمی لگ رہی ہے اے سی میں جا کے بیٹھیں، یا پھر میرے دوست آئے ہوں گے ان سے ملاقات ہو جائے، یا پھر میری جوتی خراب ہو چکی ہے نئی وہاں سے لے آؤں چرا لوں. جس کام کے لیے وہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اسی سے حصہ ہے. وراجل فرمایا کہ ایک دوسرا مرد ہے جو مسجد میں جمعہ کے لیے جمعہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ اس کی نیت ہے دعا کرنے کی. بس وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عطا کرے اور چاہے تو اس کو منع کر دے. یعنی اس کی نیت تھی کہ میرا یہ کام رکا ہوا ہے، چلو جمعہ پڑھوں تو کام ہو جائے، میرا یہ کاروبار رکا ہوا ہے یا میری یہ معاملات ہیں، مجھے یہ چیز چاہیے. دعا کی نیت سے حاضر ہوا. اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عطا کر دے اور اگر چاہے تو نہ عطا کرے، روک دے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خطبہ کے دوران دعا کرنا منع ہے اسی حدیث سے. یہی چیز جو لوگ ہاتھ اٹھا کے امام جب خطبے کے دوران بیٹھتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے تو اس دوران جو ہے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یہ نہیں، منع ہے. دل کے اندر اگر دعا کر لی تو وہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ دل کی بات ہے، زبان سے کچھ نہ کہا جائے. اور فرمایا کہ تیسرا وہ مرد جو حاضر ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ اور سکوت، خاموش رہنے کے ساتھ اور سکوت کے ساتھ، اور نہیں وہ پھلانگتا مسلمان کی گردن کو اور نہیں کسی ایک کو تکلیف دیتا. بس یہ ہے وہ جمعہ جو اس نے ادا کیا ہے. فرمایا کہ یہ ہے وہ جس کا ذکر جو ہے نہیں، فرمایا کہ یہ جمعہ جو پیچھے پڑ چکا ہے اور جو اب جو ہے پڑھ رہا ہے، فرمایا اس تک جو ہے اور زیادہ 3 دن زیادہ جو ہے اس کے لیے کفارہ ہوگا. یعنی یہ جمعہ سے لے کر 3 دن اور پیچھے جو جمعہ 10 دن کے گناہوں کا اس کا جو ہے یہ عمل جو ہے کفارہ ہے. ایک سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ آیا اور جو ہے توجہ کے ساتھ اس نے امام کا خطبہ سنا. یہ 2 چیزیں ہیں.
ایک تو خاموش رہنا ہے، اور دوسرا جو ہے توجہ کے ساتھ خطبہ سننا ہے، اور تیسرا جو ہے جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہیں پہ بیٹھ جانا ہے، لوگوں کی گردنیں پلان کے آگے نہیں جانا۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے جس نے ایسے جمعہ ادا کیا اس کے لیے جو ہے یہ یعنی کہ 10 دنوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس کی مثل 10 نیکیاں ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 10 دنوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ عن عبید بن السباق مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمعۃ من الجمع یا معشر المسلمین ان هذا یوم جعلہ اللہ عیدا فاغتسلوا ومن كان عنده طیب فلا يضره ان يمس منه وعلیکم بالسواک۔ حضرت عبید بن سباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، یہ مرسل روایت کرتے ہیں، یعنی صحابی کا ذکر کیے بغیر حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے کسی جمعہ میں جو ہے جمعہ میں سے کسی جمعہ میں ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، یہ جمعہ کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے عید بنایا ہے، پس تم غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو وہ لگائے اور جس کے پاس نہ ہو تو وہ جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں، یہ کہ وہ اس کو کوئی نقصان نہیں کہ یہ کہ وہ اس کو لگا، یعنی جس کے پاس خوشبو نہ ہو تو وہ ویسے ہی رہ لے اور جس کے پاس خوشبو ہو وہ لگائے۔ اور فرمایا کہ تم پر جو ہے مسواک لازم ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو بس وہ لگائے، اس کے لیے کوئی نقصان نہیں کہ وہ خوشبو لگائے۔ یعنی کہ اس دور کے اندر جو ہے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ خوشبو لگانا عورتوں کا کام ہے، مرد خوشبو نہیں لگاتے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کے پاس خوشبو ہو وہ لگا لے، اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مردوں کے لیے منع ہے۔ مردوں کے لیے خوشبو لگانا تیل والی یہ بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے اور سنت ہے۔ عورتوں کے لیے جو ہے اس طرح کی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، وہ صرف ایک چیز یعنی کہ پاؤڈر وغیرہ جو ہے اس طرح کا جو ہے وہ عام سی خوشبو لگا سکتی ہیں، خاص خوشبو مردوں کے لیے جائز ہے۔ اور فرمایا کہ تم پر جو ہے مسواک لازم ہے، جمعہ کے دن جو ہے مسواک کر کے آنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، لہذا مسواک بھی کی جائے اور جو ہے خوشبو لگائی جائے اور غسل بھی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام۔ جئنا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ یا الہی نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا الہی اس کے اندر جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنی مہربانی سے معاف فرما۔ یا الہی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہی اس رات جو گزر چکی ہے اس کی برکت سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہی ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی تیری اور تیرے محبوب کی اتباع میں زندگی
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا الہی پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا الہی بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما یا الہی رزق حلال برکت والا نصیب فرما یا الہی تیری اور تیرے محبوب کی اتباع میں رہتے ہوئے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین اللهم انا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.